الرحمن الرحیم. چلیں بھائی شروع کریں, عبارت پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب بدء الخلق. باب ما جاء في قول الله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال الربيع بن خثيم والحسن كل عليه هين وهين مثل لين ولين وميت وميت وضيق وضيق. أفأعيا علينا حين أنشأكم وأنشأ خلقكم. لغوب اللغوب النصب. اطوارا طورا كذا وطورا كذا عدا طوره أي قدره. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری جلد اول صفحہ نمبر 887, کتاب بدء الوحی بدء الخلق. اچھا, جو کتاب سے کے شروع سے استاذ محترم حضرت مفتی محمد صاحب پڑھائیں گے نا, تو بہت ساری حدیثیں وہاں آ جائیں گی, تو وہاں بھی پھر آپ کو ڈیٹیل سننے کو ملے گی, یہاں بھی سننے کو ملے گی, تو یہ بلا وجہ کا تکرار ہوگا, اس سے آپ کا ٹائم ضائع ہوگا. تو وہ حدیثیں جن کی بہت زیادہ تفصیل پیچھے آ چکی ہوگی تو میں ان کے یہاں زیادہ ڈیٹیل بیان نہیں کروں گا, کیونکہ وہ مفتی محمد صاحب آپ کو بتا دیں گے. سمجھتے ہو؟ یہاں سے جو باب شروع ہو رہا ہے کتاب بدء الخلق. کتاب الجہاد کے بعد امام بخاری نے کتاب بدء الخلق شروع کیا ہے. بدء کا معنی بدأ یبدأ, ابتدا کرنا کسی چیز کا. اردو میں لفظ ابتدا استعمال ہوتا ہے نا اس کے لیے, تو بدأ یبدأ سے باب افتعال میں تو ابتدا ہونا. خلق بمعنی مخلوق ہے, تو کتاب بدء الخلق مخلوق کی ابتدا کا باب. عام طور پر محدثین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کے جو واقعات ہیں, چاہے وہ اس کائنات کو وجود میں آنے سے متعلق قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہوں, چاہے وہ انبیاء کے واقعات ہوں, تو ان کو بدء خلق سے تعبیر کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد کے جو واقعات ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین وغیرہ کے, ان کو کتاب السیر کے نام سے تعبیر کیے جاتے ہیں. تو کتاب السیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد کے واقعات, اور بدء خلق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے. حالانکہ بدء خلق کا جو لفظی ترجمہ ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے کائنات کی ابتدا جب سے ہوئی ہے, تو لفظی ترجمے سے مغالطہ نہیں ہونا چاہیے. نبی کے دور سے پہلے کے جو بھی واقعات ہیں وہ بدء خلق کے عنوان سے ذکر کیے. ٹھیک ہے, کتاب الجہاد کے بعد اس کا تذکرہ کیوں کیا؟ بظاہر یہ مناسبت معلوم ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے امام بخاری کے جو ابواب ہیں ان میں ترتیب میں جو مناسبت ہے وہ بعض دفعہ اس مناسبت کو بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاد میں تخریب کاری ہوتی ہے صورتاً, اور تباہی بربادی ہوتی ہے, تو قتل و غارت ہوتی ہے. تو قتل و غارت سے انسان کا دماغ, موت سے انسان کا دماغ پیدائش کی طرف بھی جاتا ہے نا. تو اب امام بخاری نے کتاب الجہاد کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد بیان کیا کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی تھی, انسانیت کی پیدائش اور زمین اور آسمان کا بننا, تو اس کی ابتدا کی طرف. تو یہ مناسبت محض ایک کمزور سی مناسبت ہے. تو آپ کو پتہ ہے ابواب بخاری میں اسی طرح ہوتا ہے, ذرا بھی کہیں کوئی علمی فائدہ ہو, امام بخاری جو باب لے کر آتے ہیں اور آگے حدیث, اس میں مناسبت بھی بعض دفعہ تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن ادنا مناسبت کی وجہ سے بھی امام بخاری وہ حدیث لے آتے ہیں تاکہ علم میں کیا ہو, اضافہ ہو. ٹھیک ہے نا, مختلف علمی چیزیں سامنے آئیں لوگوں کے. باب ما جاء فی قول اللہ. امام بخاری کی عادت ہے. اچھا, آپ لوگ تو ابھی بخاری اول شروع کر رہے ہو, تو اس میں تو پورا امام بخاری کا تعارف وہ کچھ بھی نہیں آیا نا, تو وہ پہلے حصے میں آئے گا. یہ پہلے حصے کے بھی 2 حصے کیے ہوئے ہیں نا, تو یہ پہلے کا میں دوسرا پڑھا رہا ہوں. وہ تو مفتی محمد صاحب انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتا دیں گے. اچھا, باب ما جاء فی قول اللہ وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وهو اہون علیہ. اس کا ایکو ختم کرو یار, مائک کا آواز گونج رہی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی عادت ہے کہ موضوع سے متعلق احادیث لانے سے پہلے قرآن کی آیات لے کر آتے ہیں. سمجھتے ہو؟ جیسے امام بخاری نے ایک جگہ باب باندھا, باب تزویج المعسر, تنگ دست کی نکاح, غریب آدمی کی شادی کا بیان. تو حدیث جو لے کر آئے ہیں وہ بعد میں, پہلے قرآن کی آیتیں. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, سورہ نور کی آیت کہ اگر فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. نکاح کی برکت سے آپ لوگوں کے لیے خصوصی پیکج اللہ کی طرف سے بھی اور امام بخاری کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی. یہ سبق کے پہلے دن ہی ہمارے الحمدللہ ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟
بدء الخلق جو ہے نا، مخلوق میں اصل مخلوق تو انسان ہے، اس کی جو بدء ہے وہ تو نکاح سے ہی ہوتی ہے نا. آدم اور حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا، تو پھر آگے ہم لوگ مارکیٹ میں آئے ہیں. اچھا بھائی، تو امام بخاری نے حسب عادت یہاں بھی بدء الخلق میں قرآن کی آیت کا ذکر کیا. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا. ثم يعيده، پھر اسی کو لوٹائے گا، دوبارہ بھی پیدا کرے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور اس پر زیادہ آسان ہے، یعنی دوسری دفعہ پیدا کرنا پہلی دفعہ کی نسبت آسان ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اس آیت کا کائنات کی ابتدا سے کیا تعلق ہے؟ بھئی بہت گہرا تعلق ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات خود بخود نہیں بنی، بلکہ کسی نے بنایا ہے، اور ہمیشہ سے نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اس کا ایک اینڈنگ پوائنٹ ہوگا، ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. سمجھتے ہو؟ آگے وقال ربیع بن خثیم والحسن، ربیع بن خثیم یہ بہت بڑے تابعی ہیں، مخضرمین میں سے ہیں. مخضرم اس تابعی کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہو چکے ہوں لیکن آپ کی زیارت کا موقع نہ ملا ہو. یہ عبداللہ بن مسعود کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود کے ساتھ بہت زیادہ انہوں نے بھی وقت گزارا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کے کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو تم سے محبت کرتے. اتنی خصوصیات تھیں ان کی. اور کہتے کہ میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے مخبتین یاد آ جاتے ہیں. مخبت کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. ان کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں سب جا رہے تھے تو لوہے کی بھٹی دیکھی. لوہا پگھلانے کی بھٹی ہوتی ہے نا، بھٹیاں آپ کو پتہ ہے کیسے جوش مار رہی ہوتی ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جہنم کے خوف کا غلبہ ہوا. آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی. وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، جب اہل جہنم کو دور سے دیکھیں گے تو اس میں آواز سنیں گے، چیخ و پکار سنیں گے. قرآن میں ہے نا تکاد تمیز من الغیظ، ایسی اس کی خوفناک آواز ہوگی جیسے غضب سے پھٹ جائے گی ابھی، تو ایسا اس میں آواز ہوگی. تو جب یہ عبداللہ بن مسعود نے آیت تلاوت کی نا تو ربیع ابن خثیم کو اس بھٹی کو دیکھ کر ایسا اللہ کا خوف پیدا ہوا کہ بے ہوش ہو گئے. کہتے ہیں صبح کے وقت بے ہوش ہوئے، مغرب میں ان کو ہوش آیا. آپ کو اسلاف میں تابعین میں ایسے بہت واقعات ملیں گے اللہ کے خوف کے اور عبادت کی کثرت کے کہ ایسا آج اگر کوئی ان واقعات کو سنے تو یقین نہیں آئے گا کہ ایسے بھی واقعات ہو سکتے ہیں. ان لوگوں پر اللہ کے خوف کا بہت زیادہ غلبہ تھا. کہتے ہیں جب ربیع ابن خثیم کا انتقال ہوا تو ان کی بیٹی نے کہا کہ میرے والد کو اللہ نے راحت دے دی، یعنی ان کا مرنا ان کی زندہ رہنے سے زیادہ بہتر تھا، کیونکہ زندگی میں یہ جو عذاب کا خوف تھا نا ان کے اوپر، یہ خوف عذاب کا، اس نے ان کی زندگی کا سکون برباد کیا ہوا تھا. اب انتقال کر گئے تو اللہ نے ان کو، ورنہ تو ہم موت پہ غم مناتے ہیں نا کہ بھئی دنیا کی لذتیں چھوٹ گئیں، تو وہ خود انہوں نے کہا کہ اللہ نے میرے والد پر رحم کیا ہے کہ ان کے لیے موت زندگی سے زیادہ بہتر تھی. ایسا خوف کا غلبہ تھا. تو یہ لوگ گناہوں سے بچتے تھے پھر بھی ان پہ خوف کا غلبہ تھا، اور ہم گناہوں سے نہیں بچتے پھر بھی ہم پہ امیدوں کا یقین کے درجے میں غلبہ ہے. یعنی ایسی ماشاءاللہ امیدیں لگائی ہوئی ہے کہ سب نے جنت میں ہی جانا ہے. چلیں. اور حسن، یہ دوسرے جو حسن بصری مخضرمین میں سے نہیں ہے لیکن بہت بڑے تابعی ہیں حسن بصری رحمہ اللہ تعالی. یہ حضرت عثمان کے دور میں پیدا ہوئے تھے. سمجھتے ہیں؟ چلو آگے. تو ان سے امام بخاری پہلے اس حدیث کی جو قرآن کی آیت ہے نا، اس میں یہ جو احون کا لفظ آیا ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان میں نے کائنات کو پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کروں گا، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا مجھ پر احون ہے، نسبتاً آسان ہے. تو اس احون کے لفظ کی تفسیر دیکھو، امام بخاری کو اپنے معیار کے مطابق جو بھی روایت ملتی ہے نا تو وہ باب کی مناسبت سے لے آتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمیں لگتا ہے یہ تو بہت دور کی مناسبت ہے، اس کا تو موضوع سے تعلق نہیں ہے. بھائی انہوں کا کام ہے حدیثیں جمع کرنا. امام بخاری کا اصل منصب کیا ہے؟ احادیث جمع کرنا. تو ذرا سی بھی مناسبت کی، انہوں نے اس اپنے معیار کی سند کی کوئی روایت مل گئی تو وہ اس کو ذکر کر دیتے ہیں. اچھا بھائی، اور تعلیقاً بھی روایت کرتے ہیں، اگرچہ وہ امام بخاری کے معیار کی نہیں ہوتی لیکن وہ دوسری جگہ ثابت ہوتی ہیں. تعلیقاً کا مطلب پوری سند نیچے کی حذف کر دی، امام بخاری نے صرف تابعی کا قول نقل کر دیا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟
اچھا میرے بھائی، تعلیقاً کی ایک اور مثال دے دوں، آپ خوش ہو جاؤ گے۔ امام بخاری نے جب نکاح کی فضیلت کا باب باندھا ہے نا، تو اس میں عبداللہ بن عباس سے تعلیقاً روایت ذکر کی ہے۔ وقال ابن عباس تزوجوا فإن خیر هذه الامة اکثرهم نساء۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا نکاح کرو اس لیے کہ اس امت میں بہتر وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہیں۔ یہ تعلیقاً امام بخاری لے کر آئے ہیں، میں نہیں لے کر آیا۔ چلو میرے بھائی، ہاں کل علیہ ہین، تو بتایا کہ اہون کا مطلب ربیع ابن خثیم اور حضرت حسن بصری سے جو منقول ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز اللہ پر ہین ہے، آسان ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں پر اہون اس میں تفضیل کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اہون بمعنی ہین ہے۔ اس میں تفضیل کمپیئر کیا جاتا ہے نا کسی دوسرے سے، تو سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے پہلی بار پیدا کرنے کی نسبت آسان ہے، اہون افعل تفضیلی ہے نا، تو سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ دوسری دفعہ پیدا کرنا پہلی دفعہ پیدا کرنے کی نسبت آسان کا مطلب پہلی دفعہ پیدا کرنا نسبتاً تھوڑا سا مشکل ہو گیا۔ پھر بھائی اللہ کے لیے تو آسان کام اور مشکل کام سارے برابر ہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی آسان نہیں، سب برابر ہیں، سارے ہی آسان ہیں۔ تو اس اشکال کا جواب دینے کے لیے امام بخاری یہ روایت لے کر آئے ہیں تعلیقاً کہ کل علیہ ہین، اہون بمانا کیا ہے؟ ہین ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو بہت سے حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہاں اکبر بمانا کبیر ہے، کیونکہ سب سے بڑا کا مطلب یہ کہ باقیوں کو بڑا مان لیا آپ نے اور ان کے مقابلے میں اللہ کو بڑا کہہ رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں اللہ کے مقابلہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتا، سب سے بڑا تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ، اللہ ہی بڑا ہے، باقی سارے اس کے مقابلے میں ہیں ہی نہیں کہ ان کو کمپیئر کیا جائے اللہ سے۔ ابے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس لیے اللہ اکبر بمانا اللہ کبیر ہے، لیکن اگر ہم اس کو تفضیل کو اپنے اصل معنی پر بھی مان لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ اکبر کا پھر معنی یہ ہوگا اللہ سب سے بڑا ہے، فرض کر لیا جائے کہ دوسرے بھی بڑے ہیں، ان کی طاقت اور قدرت کو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے کہ اس کی بھی کوئی حیثیت ہے، جیسے کہ انسان تو فرض کرتا ہے نا، تبھی تو دنیا میں فرعون نے نعرہ لگایا میں سب سے بڑا ہوں اور میں اتنا پاورفل ہوں، دنیا میں جتنے متکبر ہیں، تو اگر مان لیا جائے تو بھی ظاہری لحاظ سے ان سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے انسانوں کے عقول کے مطابق کلام کرتے ہیں، تو یہاں بھی اہون کو اپنی اصل پہ بھی رکھا جا سکتا ہے اور اہون بمانا ہین بھی ہو سکتا ہے۔ تو اہون کو جب اپنی اصل پہ رکھیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ دوبارہ پیدا کرنا نسبتاً آسان ہے، یعنی تمہاری نظروں میں، تو اس لیے اللہ نے تمہارے حساب سے کہہ دیا کہ کیونکہ ہم بہت سے جو کافر لوگ ہیں نا وہ دوسری دفعہ پیدا کرنے کے منکر ہیں، پہلی دفعہ پیدا کرنے کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، تو سب کہتے ہیں اس وقت تو خاص طور پہ کہ اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کہتے ہیں جب یہ تم مان لیتے ہو کہ پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا تو یہ کیوں نہیں مانتے کہ دوسری دفعہ پیدا کر سکتا ہے؟ تو دوسری دفعہ کسی چیز کو ریپیئر کرنا آسان ہوتا ہے، فرسٹ ٹائم ایجاد کرنا، موبائل جب پہلی دفعہ ایجاد ہوا تھا کتنا ٹائم لگا تھا، ریپیئرنگ تو آپ یہاں گلی گلی ہر دکان پہ بندے بیٹھے ہوئے ریپیئرنگ کے لیے، پہلی دفعہ انسان بھی اللہ نے پیدا کیا، ریپیئرنگ تو ڈاکٹر بھی کر دیتا ہے، کیا خیال ہے؟ گردے خراب ہو گئے، وسیم کے گردے لگا دیے، ستار کے گردے لگا دیے، انہی گردوں کو تھوڑا ریپیئرنگ کر دی، تو اللہ کہتے ہیں کہ تم یہ کیسی عجیب بات کرتے ہو کہ پہلی دفعہ تو تم مان لیتے ہو کہ خدا نے بنایا ہے، جب پیغمبر کہتے ہیں دوسری دفعہ بنائے گا تم کہتے ہو یہ تو عقل سے بعید ہے، جب اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے اور ہمارے جسم گل گئے تو دوبارہ کون پیدا کرے گا ہمیں؟ اٹ ازنٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا وہو اہون علیہ، بھائی جو پہلی دفعہ اتنی کائنات بنا سکتا ہے دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے نسبتاً تمہارے لحاظ سے، ہمارے لحاظ سے تو سب برابر ہے، لیکن ہم نے تم سے تمہاری زبان میں بات کی ہے، سمجھتے ہو؟ کیونکہ تم کہہ رہے ہو پہلی دفعہ آسان ہے دوسری دفعہ مشکل ہے، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں دوسری دفعہ مشکل نہیں ہوتا، دوسری دفعہ آسان ہوتا ہے پہلی دفعہ کی نسبت، تو اللہ نے ہم سے ہماری زبان میں بات کی ہے، تو دونوں قول ہیں۔ چلے بھائی، اچھا بھائی وہین، اور ایک ہین بھی ہے اور ہین بھی ہے، سب کا ایک ہی مطلب ہے، مثل لین و لین، لین نرم کو کہتے ہیں نا، تو ایک لغت اس میں لین بھی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، جیسے میتن و میتن، میت کو میت بھی کہتے ہیں میت بھی کہتے ہیں عربی میں، تو یہ جو فعل کے وزن پر جو بھی صیغہ آئے گا تو اس کو ایک یا کو اس میں حذف کرنا جائز ہے۔ اچھا بھائی وزیقن وزیقین افعہینا،
اب امام بخاری قرآن کی دوسری آیت کی طرف چلے گئے. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس فی خلق جدید. پوری آیت ذکر کرنے کے بجائے اس کا ایک ٹکڑا ذکر کر دیا. اس میں بھی یہی مضمون ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا کیا وہ پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گیا ہے؟ افعینا قرآن کی آیت ہے نا, تو اس کا امام بخاری اس کی تشریح لے کر آئے ہیں. انا حین انشاکم وانشا خلقکم. افعینا کا مطلب افاعیا علینا, اس پہلی دفعہ پیدا کرنے نے اعیا علینا ہمیں تھکاوٹ میں ڈال دیا ہے. حین انشاکم جب اس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا, وانشا خلقکم اور تمہاری تخلیق کی ابتدا رکھی, تو کیا اس طرح کر کے وہ تھک گیا ہے کیا؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے. اسی طرح اس سے ملتی جلتی قرآن کی آیت ہے وما مسنا من لغوب ولقد خلقنا السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام وما مسنا من لغوب. تو لغوب کی بھی تفسیر بیان کر رہے ہیں. لغوب کہتے ہیں نصب تھکاوٹ کو. اطوارا قرآن میں نا وقد خلقکم اطوارا, پہلی دفعہ کتنے عجیب طریقے سے پیدا کیا اس نے, طور بطور. تو اب اطوارا کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. اطوارا طورن کذا و طورن کذا, ایک درجے میں پھر دوسرے درجے میں. پہلے پانی تھا منی کا قطرہ, اس کو خون کے لوتھڑے میں تبدیل کیا. یہ دونوں کام کتنے عجیب ہیں. منی کو دیکھو اور خون کو دیکھو, کوئی مناسبت ہے آپس میں نہیں. آدمی حیران ہو جاتا ہے یار اللہ نے کر کے دکھا دیا, سائنسدان اب تک بھی نہیں کر سکے. پھر اس منی کو گوشت کے, اس خون کو گوشت کے لوتھڑے میں بدل دیا, یہ ایک الگ درجے میں لے گئے اس کو. پھر ہڈیاں بنا دی اس میں, اور ثم انشأناہ خلقا آخر, پھر بچہ بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیا. تو یہ سب عجیب عجیب مراحل ہیں. تو جو یہ سارے کام کر سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ تو اطوار کا مطلب طورن کذا و طورن کذا. عدا طورہ, عدا طورہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, طور کہتے ہیں قدر کو. اپنے مرتبے سے تجاوز کر لیا کسی نے, ایک اس مرتبہ تھا اس سے تجاوز کر کے دوسرے مرتبے پہ سیڑھیوں پہ چڑھ رہا ہے, ایک اسٹیپ سے اگلے اسٹیپ. ایک گریڈ کا آفیسر تھا, اس کا گریڈ کیا ہو گیا, بڑھ گیا. تو اس طرح اللہ نے بھی انسان کو تدریجن پیدا کیا ہے, ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں. طورن کا مطلب بیان کرنا مقصد ہے. آگے عبارت پڑھو, حدیث نمبر 3190 صحیح ہے بخاری. بالسند المتصل منا الى الامام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الجعفي البخاري رحمه الله. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال جاء نفر من بني تميم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم ابشروا, فقالوا بشرتنا فأعطنا, فتغير وجهه فجاءه أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش, فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تفلتت ليتني لم أقم. حدیث نمبر 3190. عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بنی تمیم کا ایک وفد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ وفد 9 ہجری میں آیا تھا, جس کو سنۃ الوفود کہا جاتا ہے. 9 ہجری میں بہت سارے وفود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. تو بنو تمیم کا وفد آیا. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی تمیم ابشرو, اے بنی تمیم خوشخبری قبول کرو. یعنی اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق دی, نیک اعمال کی توفیق ملے گی تمہیں, تو یہ سب چیزیں تمہارے لیے کس کا ذریعہ ہے؟ خوش ہونے کا, اللہ کی طرف سے خوشخبری قبول کرو. فقالو, تو وہ کہنے لگے بشرتنا, آپ نے ہمیں خوشخبری دی, فاعطنا, اب ہمیں کچھ مال بھی دے دیں آپ. سب نے نہیں کہا تھا, یہ اصل میں اقرع ابن حابس نے کہا تھا. اقرع ابن حابس یہ بدوی دیہاتی صحابی تھے, مجلس کے آداب سے واقف نہیں تھے. تو اقرع ابن حابس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں خوشخبری دے دی, اب ہمیں کچھ پیسے بھی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے. فتغیر وجہہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے. کیوں غصے ہوئے؟ بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں, یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ موقع سوال کرنے کا نہیں تھا. بھئی آپ کو کوئی ضرورت تھی, حاجت تھی, کسی اور موقع پہ آپ پیش کرتے. ابھی بات اسلام کی چل رہی ہے, دین کی چل رہی ہے, نبی خوشخبریاں دے رہے ہیں, تو آپ اس خوشخبری کو قبول کریں. آپ یہ معاہدہ کریں ہم دین پہ قائم رہیں گے, ایمان پہ قائم رہیں گے. ایسے موقع پہ ایک دم یہ سوال کر دینا کہ ہمیں کچھ عطا کر دیں, تو یہ بے موقع سوال ہے اور آداب مجلس کے بھی خلاف ہے, بے موقع سوال ہے. تو ظاہر ہے بے موقع بات کے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ہونا
بالکل وجہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور آپ نے پھر ان کے بجائے اہل یمن سے، اہل یمن بھی آئے تھے تو ان سے خطاب کیا. آپ نے فرمایا یا اہل الیمن اقبلوا البشرا اذ لم یقبلها بنو تمیم، اے اہل یمن تم لوگ خوشخبری قبول کرو، بنو تمیم نے تو قبول نہیں کی. یہ آپ نے غضب میں فرمایا. سارے بنو تمیم اس میں شامل نہیں تھے، بس ان کے وہ اقرب، لیکن چونکہ قوم کی طرف سے جب کوئی بولتا ہے تو سب کی طرف سے نمائندہ سمجھا جاتا ہے. تو آپ نے غضب میں فرمایا کہ انہوں نے قبول نہیں کی ہے، یعنی میں نے ان کو دین اور ایمان کی خوشخبری دی اور وہ پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو تم خوشخبری قبول کرو. قالوا قبلنا، انہوں نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے قبول کی. فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث بدء الخلق، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل یمن کو، یاد رکھو دنیا کے نا نقشوں کو لازمی پڑھو. میرے جب تک ٹریولنگ نہیں تھی دنیا کا سمجھ میں نہیں آتی تھی کون سا ملک کدھر ہے. بہت سارے مسئلے خاص طور پر قرآن کی تفاسیر کے اور احادیث کے جب تک جغرافیہ نہ پڑھا ہوا ہو نا سمجھ میں نہیں آتا. تو جزیرے عرب میں بڑے بڑے کنٹریز ہیں نا، یہ جو آپ میپ بار بار دیکھتے رہو گے نا اس سے دماغ میں بیٹھ جائے گا. گوگل میپ نہیں ہے، یہ انسٹال کر لو، گھر میں لے جا کے گلوب رکھ لو بڑا سا، اور ہمیشہ جب بھی میپ دیکھا کرو نا تو اس میں ایک چیز کا خیال کریں، دیکھنے کا ہمیشہ طریقہ ایک ہی ہونا چاہیے. جو ممالک آپ کے رائٹ سائڈ پہ تھے ہمیشہ رائٹ پہ ہوں، جو کنٹری لیفٹ پہ تھے وہ ہمیشہ کیا ہوں. ورنہ کیا کہ کبھی یوں گھما کے دیکھ رہا ہے، کبھی یوں گھما کے دیکھ رہا ہے، کبھی بھی کوئی بھی ملک سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کدھر ہے. میری عادت یہ ہے کہ جو اکویٹر ہے نا، اکویٹر میں جو مشرقی علاقہ ہے وہ میں اپنے رائٹ سائڈ پہ رکھتا ہوں اور مغرب کو لیفٹ پہ رکھتا ہوں. یعنی یہ جاپان والے ملک جو مشرقی سائڈ پہ ہے نا یہ ادھر کو رہیں گے اور لکیر بیچ میں رکھتا ہوں. اس کے بعد پھر میپ کو پڑھنا شروع کرتا ہوں، اس سے یاد ہو جاتا ہے دماغ میں، سمجھتے ہو. ورنہ آپ اسی طرح جیسے حافظ اگر کوئی مخصوص لائنوں والا قرآن یاد نہ کرے نا تو وہ تو کبھی بھی اس کو یاد نہیں ہوتا پھر قرآن. تو اسی طرح میپ کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیشہ ایک ہی زاویے سے میپ کو دیکھا کرو. تو میں اس طرح دیکھتا ہوں، اس لیے آپ کو بھی مشورہ دوں گا اسی طرح دیکھا کرو. اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زیادہ تر آبادی اکویٹر کے قریب ہے. زیادہ تر آبادی کہاں ہے؟ اور نارتھ کی جانب ہے. تو نارتھ اور اکویٹر آپ کی جانب ہو گیا، ایسے کر کے نارتھ اس طرف ہو گئے تو پورا میپ سمجھ رہے آتا. اس طرح 2-4 ملک ہیں، ایک افریقہ ہے اور ادھر آسٹریلیا ہے. وہ نہ بھی یاد ہو تو ویسے یاد ہو جاتے ہیں. وہ ادھر کو نیچے جاؤ گے ادھر کو آسٹریلیا آئے گا، ادھر کو کیا آئے گا؟ افریقہ آئے گا. پھر افریقہ میں تنزانیہ، اور پھر بالکل اینڈ میں جا کے افریقہ کے وہ کیپ ٹاؤن ہے ساؤتھ افریقہ کا. تو یہ یاد کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. پھر یہ جو آپ ہسٹری پڑھو گے نا، جنگیں جو ہماری ہوئیں، مسلمان فاتحین پوری دنیا میں گئے، ان فاتحین کے نام یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے. لوکیشن سے بندہ یاد آ جاتا ہے، ابے یہ علاقہ تو فلاں نے فتح کیا تھا، یہ تو فلاں نے فتح کیا تھا. ورنہ ہسٹری بھی پڑھتا رہتا ہے، کھوپڑی کام ہی نہیں کرتی. تو ابھی یمن جیسے ہی ہے نا تو فوراً یاد آ جاتا ہے بھائی یمن اتنا دور ہے. ابھی سعودی عرب کا وہ آپ جو عرض حجاز کی زمین دیکھو تو سعودی عرب ہے، پھر سعودی عرب سے آپ تھوڑا پیچھے آتے ہو پاکستان کی طرف تو دبئی اور یہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہیں. تھوڑا سا ایک ٹپکا لگا ہوا ہے بحرین کا، ایک ڈاٹ کویت کا ہے. پھر اس طرف بالکل پاکستان کی طرف جب آپ آؤ گے تو 2 بڑے بڑے کنٹری آتے ہیں، ایک مسقط یعنی عمان اور ایک یمن. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو یہ میپ جو ہے نا دیکھتے رہا کرو، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اچھا بھائی تو یمن سے آیا بہت، اب اس دور میں یار یمن اتنا دور تھا. جب آپ میپ دیکھتے ہو تو پھر اچھا پھر فاصلے ناپنے کا ایک دیسی طریقہ ہے. ایک ہے کلومیٹر ناپنا شروع کر دو نا کہ یمن اور سعودی، اس سے نہیں سمجھ میں آتا. دیسی طریقہ کیا ہے؟ ہم اکثر پاکستان میں سفر کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سفر کراچی سے چترال گلگت چلے جائیں گے نا تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے بھائی کتنا دور ہے. تو پاکستان میپ میں ایک اندازہ لگا لیا اتنا بڑا ہے جو آپ کے پاس میپ ہے نا، تو پھر اس سے ناپا کرو. یہ یمن سے یہ پورا پاکستان کراس کیا آپ نے، اور جہاں آپ کی انگلی آ رہی ہے وہیں سے انگوٹھا لے جا کے آگے مکہ، تو ڈبل پاکستان. یہ دیسی طریقہ ہے. کہیں پریزنٹیشن پیش کر رہی ہے تو پھر دیسی طریقہ نہیں پیش کرو. کیا آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ امریکہ پاکستان سے کتنا دور ہے، آپ نے کہا 3 بالش. لیکن اپنے ذہن میں میپ کو بٹھانے کے لیے اور فاصلوں کو ناپنے کے لیے کلومیٹر کے بجائے یہ دیسی طریقہ زیادہ مزے کا ہوتا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے یار یہ جب فاتح یہاں سے نکلا تھا تو کتنے لمبا سفر کر کے، یعنی ہم کہتے ہیں نا کراچی سے اسلام آباد، تو بھائی یہاں سے وہ سعودی عرب سے جب وہ نکلا مغرب کی طرف تو اتنا لمبا سفر جس میں اتنا بڑا سمندر بھی آ رہا ہے بیچ میں، وہ طے کر کے کیسے پہنچا ہوگا. اس طرح ہسٹری کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟
تو میں نے پاکستان کو ایک معیار بنایا ہوا ہے, ایک یونٹ بنایا ہوا ہے کہ پاکستان جتنا بڑا ہے وہ 2 یونٹ ہے, صحیح ہے نا. تو ہم اس سے نقشوں کو ناپتے ہیں کہ ویسٹ کی طرف جب آپ آؤ گے تو 6 پاکستان ملا کے یہ والا ملک آئے گا, 4 پاکستان ملاؤ گے تو یہ ملک آئے گا. اس طرح سے سمجھنا کیا ہوتا ہے, آسان ہوتا ہے. دیسی طریقہ ہے, دیسی طریقہ. خود نہ پیدل چلنا شروع کر دینا. چلے بھائی. اچھا میرے بھائی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن سے فرمایا یا اہل الیمن, اے یمن والو, اقبلوا البشرا. حدیث میں یمن کی ویسے بھی بڑی فضیلت ہے. الیمن یمان, حدیث میں آتا ہے نا یمن کیا ہے, برکتوں والا ہے. اور حقیقت بتاؤں آپ کو, جب آپ ٹریولنگ کر کے حدیثیں سنو اور ٹریولنگ کر کے اس علاقے میں جاؤ نا, تو بالکل آپ کو وہ لوگ حدیث کے مطابق نظر آئیں گے آج بھی. عمان جب آپ جاتے ہو نا تو حدیث میں کیا ہے عمان کے بارے میں, عمان سے بھی لشکر گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وفد کیا تھا, ایمان قبول کیا بغیر جنگ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کو خوشخبری دے دی کہ تم اگر عمان والے تمہارے پاس آئیں گے, ما سبو کا وما ضربو کا, تم اگر عمان والوں کے پاس جاؤ گے تو نہ تمہیں برا بلا کہیں گے اور نہ تمہیں ماریں گے. جیسے غیر مسلموں کے پاس جاتے ہیں نا دعوت لے کے, ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. عمان والے ایسا نہیں کریں گے. آج بھی آپ عمان میں جاؤ تو آپ کو وہ ریسیو کرنے والے, ویلکم کرنے والے ملیں گے. آپ ان میں وہ قوم پرستی, عصبیت اس طرح کی نہیں ہے جیسے عام طور پہ عربوں میں ہوتی ہے. نرم مزاج ملیں گے آپ کو. تو یمن میں بھی میں نے یمنیوں کو بہت دیکھا ہے, بہت رہا ہوں میں یمنیوں کے ساتھ, وہ بھی ایسے نرم مزاج ہوتے ہیں. تو حدیث میں جن علاقوں کی تعریفیں کی گئی ہیں ان علاقوں کے لوگ آج بھی ویسے ہی ہیں, سمجھتے ہو. چلو بھائی. اچھا بھائی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث بدء الخلق والعرش, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل یمن کو بیان کرنے لگے اس مخلوق کی ابتدا اور عرش کے بارے میں بتانے لگے کہ عرش کیسے وجود میں آیا, سب سے پہلے کیا چیز تھی. تو نبی ان کو کیوں بتانے لگے, دوسری حدیث میں ہے کہ انہوں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ, ہمیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں اس کائنات, اس کی ابتدا کے بارے میں بتائیں, اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ کیف نتفقہ فی الدین, ہم دین میں کیسے سمجھ بوجھ حاصل کریں گے. دونوں سوال ہیں لیکن 2 الگ الگ روایتوں میں آئی, سمجھتے ہو. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں بتائیں. تو امام بخاری نے یہاں بدء الخلق سے متعلق جو حدیث تھی وہ لے کر آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بدء خلق, کائنات کی ابتدا یعنی مخلوق کی ابتدا, اور عرش کے بارے میں بتانے لگے. فجاء رجل, اچانک ایک شخص آیا. اب اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عمران ابن الحسین رضی اللہ عنہ, یہ بڑے فقیہ صحابی تھے. یہ یمن میں سے آئے تھے تو بعد میں اللہ نے ان کو بڑی فقاہت دی اور اللہ نے ان سے دین کا بہت کام لیا. صحابہ کرام میں, مفتیان کرام میں ان کا شمار ہوتا تھا. ان کے فتاوی ہیں مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں. تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا آپ کی جو اونٹنی ہے, سواری ہے, وہ غائب ہو گئی ہے, رسہ کھول کے چلی گئی. تو یہ نبی کی مجلس سے اٹھ کے اس کو گئے تلاش کرنے کے لیے. اگلی حدیث میں ہے کہ تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ اس کے اور اونٹنی کے درمیان میں تو سراب ہے, بہت بڑا ریگستان ہے, اونٹنی بہت دور جا چکی تھی. تو آپ کو نبی کی مجلس میں غیر حاضری کا اتنا افسوس ہوا اور فرمایا کہ کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو نہ چھوڑتا, اونٹنی ضائع ہو جاتی مگر میں نبی کی محفل کو نہ چھوڑتا. یعنی جلد بازی میں مجھ سے ایک ایسا کام ہو گیا جو نامناسب تھا. اس سے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی علم پہ حرص معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وقتی طور پر انہوں نے اونٹنی کی تلاش کا کام تو شروع کر دیا, لیکن بعد میں افسوس ہوا کہ بھائی وہ جو نبی کے دور میں, جو نبی کی موجودگی میں جو علم مجھے مل رہا تھا وہ اس اونٹنی سے بہتر تھا. لیکن اونٹنی اس دور کا بہت قیمتی مال ہوا کرتا تھا. چلے, تبھی تو حضرت عمران ابن حسین کو اللہ نے اتنا علم عطا کیا. چلے آگے. وبه قال حدثنا, حدیث نمبر لازمی پڑھا کرو 3191. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز, صفوان بن محرز یہ غیر منصرف ہے, أنه حدثه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي کہہ رہے بالباب. میں نے اپنی اونٹنی کو, حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں نبی کی مجلس میں آیا. یہی واقعہ دوسرے انداز میں حضرت عمران بن حسین بیان کر رہے ہیں کہ میں نبی کی محفل میں آیا, میں نے اپنی اونٹنی کو دروازے سے باندھ دیا. فأتاه ناس من بني تميم بنو تمیم بھی آ گئے. فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. آپ نے فرمایا اے بنو تمیم خوشخبری قبول کرو. بنو تمیم کہنے لگے بشرتنا فاتنا مرتین, دوبارہ بنی تمیم نے کہا. ثم دخل اس سے پتہ عليه, چلتا ہے یہ الفاظ 2 دفعہ بنی تمیم نے کہے. تو دوسری دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا ثم کہ آپ دخل ہمیں عليه دیں. ناس من أهل اليمن فقالوا اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إن لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. قالوا جئناك لنسألك عن هذا الأمر.
قال ہاں كان اس الله معاملے کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں. قال كان یہ جو الله معاملہ دنیا میں چل رہا ہے یہ کیسے شروع ہوا؟ قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه نبی نے على فرمایا الماء. سب سے پہلے اللہ تھا اور اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. اس کائنات پہ ایک ایسا وقت آیا ہے کہ اللہ کا غیر تھا ہی نہیں کوئی، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا. وکان عرشہ علی الماء، سب سے پہلی چیز اللہ نے پانی پیدا کی اور اللہ کا عرش کس پر تھا؟ پانی پر. یہ متشابہات میں سے اس کی کیفیات ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیسے پانی پر اللہ کا عرش کیسے ہو گیا. ٹھیک ہے نا، بس جو ہمیں بتایا گیا ہے آمنا وصدقنا. قرآن میں کیا ہے کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. راسخ فی العلم ان متشابہات کی گہرائی میں نہیں جاتے. چلیں. وكتب في الذكر كل شيء. ہاں فی الذکر کل شیء. اس کے بعد اللہ نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ لوح محفوظ میں، ذکر سے مراد ہے لوح محفوظ، ہر چیز کو لکھ لیا. جو کام اللہ نے کرنے پہلے اس کے لیے اللہ نے فائل تیار کر لی، میں یہ کروں گا. تو ایک ایک چیز جو ابد الآباد تک ہمیشہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ نے کیا کیا؟ لکھ لیا. تبھی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ قلم تھا، اور پھر لوح محفوظ وہ تختیاں، پھر اس قلم کے ذریعے لکھا. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب قلم کے ذریعے اللہ نے لکھنا شروع کیا تو آگے بخاری میں بھی حدیث آ رہی ہے کہ سب سے پہلے جو چیز لکھی گئی ہے نا، آپ کو معلوم ہے جب کوئی ملک وجود میں آتا ہے تو سب سے پہلے آئین لکھا جاتا ہے کہ اس ملک کے چلانے کے بنیادی اصول کیا ہوں گے. آئین لکھا جاتا ہے نا، تو باقی پہلی جو اس آئین میں بھی سب سے پہلی شق سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، باقی شقیں اسی کتابیں ہوتی ہیں. جیسے پاکستان جب وجود میں آیا تو سب سے پہلا آئین کا پہلا حصہ کہ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ ہے. یعنی جتنے بھی آئین سازی قانون سازی ہوئی اللہ کو سامنے رکھی ہوگی. اصل سربراہ وزیر اعظم یا صدر نہیں ہے، اصل سربراہ اللہ ہے. یہ بہت اہم چیز ہے یہ، اور یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی عمل ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال ایک آئین میں الفاظ کا اضافہ ہو جانا تو ایک بڑی فخر کی بات ہے نا. تو اللہ میاں نے جب اس کائنات کو بنایا، حدیث پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، تو جو اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر لوح محفوظ کو بنایا، پھر اللہ نے قلم سے کہا لکھ. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ یعنی اب آئین سازی ہو رہی ہے نا، جن قوانین پہ کائنات چلے گی. اللہ نے کہا لکھ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. یہ حدیث جب آتی ہے تو پھر اس کی تشریح کرتا ہوں. چلیں. وخلق السماوات والأرض فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحسين فانطلقت فإذا هي تقطع دونها السراب فوالله لوددت أني تركتها. حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں کہ پھر نبی نے فرمایا خلق السماوات والارض، پھر اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. نبی یہ بات بتا رہے تھے کہ نادا منادر، ایک بندے نے آواز ماری، ذهبت ناقتك يا ابن الحسین، اے حسین کے بیٹے عمران، یہ صاد والا حسین ہے، اے حسین کے بیٹے عمران تیری اونٹنی بھاگ گئی. فانطلقت، میں بھاگا، فاذا ہی تقطع، یہ تقطع بھی ہو سکتا ہے اور اگر مضارع ہو تو پھر تقطع. تقطع دونها السراب، اونٹنی کے پیچھے کیا تھا؟ ایک سراب تھا. تقطع کا مطلب ڈسکنیکٹ ہو رہی تھی. میرے اور اونٹنی کے بیچ میں کیا تھا؟ ایک ریگستان. تو وہ اتنی دور تھی. وہ اب یہ نہیں ملتا کہ وہ اونٹنی آپ نے پکڑ لی یا غائب ہو گئی، لیکن ان کو یہ افسوس ہوا کہ اتنی دیر کے لیے میں نبی کی مجلس سے غیر حاضر کیوں ہوں اور کچھ باتیں نہ رہ گئی ہوں مجھ سے. چلیں. وروى عيسى عن رق فواللہ لوددت انی ترکتها، اللہ کی قسم مجھے خواہش ہوئی کہ کاش میں اونٹنی کو چھوڑ دیتا، اونٹنی سے محروم ہو جاتا اور نبی کی مجلس سے محروم نہ ہوتا. اس میں آپ لوگ کے لیے بھی عبرت کی بات ہے. سبق سے محرومی بھی تو علوم نبویہ ہی ہے نا. جو طلبہ زیادہ غیر حاضریاں کرتے ہیں تو وہ کسی کام کے رہتے نہیں ہیں، پھر وہ روحانی عامل بنتے ہیں. پتہ ہے آپ کو جتنے بھی روحانی عامل آپ کو نظر آئیں گے نا علماء میں، یہ سارے وہ ہیں جو طالب علم کے دور میں نالائق تھے، پڑھا نہیں انہوں نے، تو اب کچھ دنیا تو آئی نہیں اس لیے کہ یونیورسٹی میں بھی نہیں پڑھ سکے، یہ کوئی کاروبار بھی نہیں کر سکے، اور 8 سال مدرسے میں گھاس کھا کے گزار دی انہوں نے. اب نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، تو بہترین آپشن ہوتا ہے روحانی عامل بن کے جن چڑیل بھوت بھگانا شروع کر دو. سمجھ رہے ہو؟ اس سے پیسہ بھی آتا ہے، عزت بھی اتنی آتی ہے، اور یہ وہ عزت ہے جو بدعملی کے ساتھ بھی آئے گی. یعنی عالم کی عزت، بدعمل عالم کے تو کوئی عزت نہیں کرتا نا جو بدعمل ہو، لیکن روحانی عامل جتنا بدعمل ہو پھر بھی علماء بھی اس کی عزت کریں گے. عامی تو دور کی بات، علماء خود اس کو، علماء اس سے بڑے عالم ہو کے اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ
جو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ناغے بہت کیے ہوتے ہیں. دیکھ لینا آپ, سرچ کر کے دیکھو, جو بھی روحانی علاج کر رہے ہیں نا, سمجھ لینا مدرسے میں اس کا یہ بیچارہ کسی کام کا نہیں ہوگا, تو وہ روحانی علاج پہ آ گیا. چلو حدیث نمبر 3192. شادیوں پہ اور روحانی علاج پہ بات پورے سال چلے گی, ذہن میں رکھنا. روحانی عاملوں کو میں نہیں مانتا, چاہے کوئی بھی ہو. چلو. وروى عيسى عن رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا بھائی عن 11:15 جیسے ہی بجے مجھے بتا دینا, میری آگے کلاس ہے, 1 منٹ باقی ہے, چلیں یہ حدیث مکمل کر لیں. فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہمیں بدء خلق یعنی مخلوق کی ابتدا کے بارے میں خبر دی. بہت لمبا خطبہ دیا. حتی دخل اہل الجنتی منازلہم واہل النار منازلہم, یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی جہنم میں. کیا مطلب؟ اتنا لمبا کہ اینڈ تک بیان کیا کہ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے. دوسری روایات میں آتا ہے یہ صبح سے لے کے مغرب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے. ظاہر ہے بیچ میں نمازوں کا وقت ہوگا. تو کہتے ہیں کہ حفظ ذلک من حفظہ ونسیہ من نسیہ, جس کو یاد رکھنا تھا اس کو یاد رہ گیا, جس کو بھولنا تھا وہ بھول گیا. تو یہ بھی معجزات نبویہ میں سے ہے. چلیں بس ٹائم ہو گیا. وما علینا الا البلاغ.